میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء نے شاید ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نئے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو سے لڑے. آپ یہ کیسا تاریخی یاد رکھے گا. حکومت کا فلاپ بجٹ ہے وہ حکومت جو فارم 47 پہ مارد وجود میں آئی ہے, جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. خدائے لم یزل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ جو کھڑے ہیں یہاں اللہ کے قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ کون کون 47 والا ہے اور کون کون 45 والا ہے, ہم اس کے بعد الفاظ ہی نہیں کہیں گے. کھڑے ہو کے کہہ دیں تو یہاں بیٹھے ہیں کہ کون کون 47 والا ہے. خدا کا خوف کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی غیرت کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی اہمیت کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی سالمیت کو ووٹ ملا ہے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے آقا دو جہاں کی حرمت کی مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا. السلام علیکم. بلاول بھٹو کو آج اسمبلی میں عمران خان پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے پاکستان کی سیاست میں وہ آلودگی پیدا کی جو آج تک ہم صاف کر رہے ہیں. عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ اور پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک تھا. بس یہ کہنے کی دیر تھی. عمران خان کے ببر شیر ثناء اللہ مستی خیل نے بلاول بھٹو کو ایسا مزہ چکھایا جو آپ ویڈیو میں خود دیکھ لیں. ایوان میں سناٹا چھا گیا. اسپیکر کو کچھ دیر کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا. ایوان میں اسپیکر نے سیکورٹی کو بلا لیا. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمن کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار. اپوزیشن بھی پوچھے, پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ, کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں. جو جلوس میں کہا جا رہا ہے, جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے, اس پہ تو تنقید بنتا ہے, لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں, میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں, اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں, تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں
کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں، کسی اور سیاسی جماعت نہیں، انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائیں۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کے طرح دیش میں، لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لے، ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو، میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے، حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کو، اس پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو، بلدیاتی نظام کا الیکشن۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے کا الیکشن۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، اسلام آباد میں بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے، اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو، معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو، ایڈمنسٹریٹولی انتظامی اختیار ان کو دو، کیوں نہیں؟ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ بلاول بھٹو اپنے نانا کی سیاست کو لے کر آگے چل رہے ہیں یا انہوں نے اپنی نانا کی سیاست کو دفن کر دیا ہے؟ اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب اپنی پارٹی یا عمران خان کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یہ آئینی ترمیم، یہ بلدیاتی نظام صرف ہمارے دوست کے لیے، ہمارے آنریبل فاضل ممبران کراچی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک لالی پاپ ہے۔ یہ لالی پاپ لہرا کے، تماشا دیکھ کے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ میں آج کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے۔ اس میں اسلام آباد، پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے آئی پی پی کے دوستوں کے ساتھ اور نون لیگ کی مدد کی وجہ سے حکومت بنانے جا رہے ہیں، حکومت
بن رہا ہے گلگت بلتستان میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا, ہمارا خواہش ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم 90 دن کے اندر ہی اندر بلدیاتی الیکشنز کروا کے دکھائیں گے. جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ عشورہ سے پہلے ہم یہ بجٹ پاس کریں, اس لیے میں اپنا ممبرز کو ایٹ لیسٹ آج کی بات یہی نہیں رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان ٹاپکس پہ یا جو اور مزید ٹاپکس ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں. کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں, کتنے ظالم ہیں کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں, کتنے بے درد ہیں کہ سر سر کو صبا کہتے ہیں. جناب اسپیکر, میں اس بجٹ کو کیا نام دوں؟ بجٹ میں کافی سپیچز کی گئی ہیں, میں ریپیٹیشن نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فلاپ حکومت کا فلاپ بجٹ ہے. وہ حکومت جو فارم 47 پہ مارد وجود میں آئی ہے, جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. خدائے لم یزل کی قسم, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ جو کھڑے ہیں یہاں اللہ کے قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ کون کون 47 والا ہے اور کون کون 45 والا ہے, ہم اس کے بعد الفاظ ہی نہیں کہیں گے. کھڑے ہو کے کہہ دیں تو یہاں بیٹھے ہیں کہ کون کون 47 والا ہے. خدا کا خوف کریں. عوام کو آپ نے ووٹ نہیں دیا, عوام نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے. عمران خان کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی غیرت کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی اہمیت کو ووٹ ملا ہے, پاکستان کی سالمیت کو ووٹ ملا ہے. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے آقا دو جہاں کی حرمت کی مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا. جو میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے ان کا مقدمہ لڑا. عمران خان کا قصور ہے کہ امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ایک تھرڈ کلاس کلرک ٹائپ آدمی نے یہ کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو تبدیل کر دو. خدا کی قسم, اگر فارم 47 کا پرائم منسٹر شہباز شریف کے خلاف بھی اگر کوئی بیرونی طاقت کہے گی تو ثناء اللہ مستی کا ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. ہم غیرت مند لوگ ہیں. جناب اسپیکر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم والے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, سیاسی لوگ, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, کافی کولیگ رہے ہیں, ساتھی رہے ہیں, دوست رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی کو دل آزاری کروں, لیکن حقائق بیان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں, وہ بھی میں ایک ضمیر کی آواز سمجھتا ہوں. جناب اسپیکر, میرے بڑے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, خواجہ صاحب, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں. جب خواجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں نا, میں رونا آتا ہے. بھائی جان, جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے, ورڈکٹ ہے, وہ آپ نے آئی جی آئی کے بارے میں پڑھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا. آپ کا جنرل اسلم بے کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے, آپ نے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہوا ہے. آپ تو پیسے لے کے ناک کٹا کے ایم این اے بنتے رہے ہو. یا تم کس بات کے منہ سے؟ سپریم کورٹ کا ٹھپا ہے. جن کو کوئی شک ہے سپریم کورٹ میں جا کے ریویو ڈالے, جبرنا بات جہاں نہ کرے. اور جناب اسپیکر, دوسری بات, ہمارے بھائی کہتے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, خواجہ صاحب, ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, ہم چکے نہیں آتے. عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں. مفتی خیل صاحب, آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے پڑے. خون اور آگ کی ندیاں
हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं, हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। देखिए क्या बोला है जनाब स्पीकर, मैं ये बजट जो है, ये मस्ती खेल साहब, ये जो लूट के मुल्क का खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करें कि मुझे आपका माइक बंद करना पड़े, ऐसा ना करें। देखिए आप बजट में बोले ये अल्फाज एक्सपेंस कर दे, वो लफ्ज एक्सपेंस कर दे। आप क्या है आपने जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़े हैं, आपने जिसमें आपके कोई मैंडेट अवाम ने नहीं दिया, अवाम के शिकस्त खुर्दा लोग हैं, आपको अवाम ने वोट नहीं डाले, ये अवाम ने पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, आपने बिलावल भुट्टो और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की तकरीर सुनी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने अपनी पार्टी का और इमरान खान का बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिफा किया और दिफा करना भी चाहिए, क्योंकि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े और इन्होंने इमरान खान को यानी कि एक अपना लीडर माना है, और जिसको बंदा लीडर मानता है उसके साथ आखिरी सांस तक वफादारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने पीटीआई के ऊपर भी तनकीद की और मौजूदा हुकूमत पर भी तनकीद की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को आलूदा किया और इमरान खान की वजह से ही आज जो पाकिस्तानी सियासत में बेयकीनी है या पाकिस्तान में जो बदहाली है उसका जिम्मेवार इमरान खान है। आज अगर मैशत जो है वो ख़राब है तो इसका जिम्मेवार भी इमरान खान है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जनरल बाजवा को यूज़ करके इमरान खान ने RTS बिठाकर एक ऐसी हुकूमत बनाई जिसका कोई वजूद भी नहीं था और वो वोट इमरान खान को नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है कि हर सियासी जमात दूसरी जमात को मुर्दे इस्लाम ठहराती है और कहती है कि जो कुछ किया है इसने किया है। मगर नाज़रीन, एक दौर वो था कि आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही असेंबली में बैठे हैं और दोनों ही हुकूमत में हैं। एक वक्त वो था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नून लीग पर तशद्दुद होता था, और जब नून लीग की हुकूमत थी तो फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो नून लीग की थी तो पीपल्स पार्टी पर तशद्दुद होता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जो है हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, एक दूसरे को इन्होंने बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना है। उसके बावजूद भी ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको इकट्ठा करूंगा, और वही बात हुई कि ये सारी जमातें, एक ऐसी जमात मुझे बता दें जो इमरान खान के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। सब जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी होगी। उसका मकसद ये था, उनका मकसद ये था कि हमने इमरान खान को गिराना है, क्योंकि इमरान खान एहतसाब की बात कर रहा है, इमरान खान आइन और कानून की बात कर रहा है, इमरान खान जो है वडेरों जगीरदारों के निज़ाम को ख़त्म कर रहा है, इमरान खान मनूसी सियासत को ख़त्म कर रहा है। ये इमरान खान का कसूर था। इमरान खान ने कहा कि मैं रूस से तेल खरीदूंगा, मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहता हूँ, ये इमरान खान का कसूर था। नाज़रीन, पाकिस्तान में हमेशा असूलों की सियासत होनी चाहिए और जिसको अवाम वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए। नाज़रीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।